جناب اسپیکر صاحب، ایک تو یہ ڈرون حملے میں ہمارے قوم کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کے بارے میں پورے پیٹے کے ممبران نے اور اس ہاؤس نے بات کیا ہے، مگر مختصر ایک بات ہے جناب اسپیکر صاحب کہ اس کا حل کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، اور وہ حل ہونا بھی چاہیے کہ اس پہ کمیٹی بنے گی یا اس کا اگلا حل کیا ہوگا۔ ایک تو جناب اسپیکر صاحب اس کا مکمل حل ہونا چاہیے، اگر مکمل حل نہیں ہوگا تو اسی طرح کافی لوگ اور بھی شہید ہوئیں گے جناب اسپیکر صاحب۔ ایک تو میں اس مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا ایک ایشو ہے جناب اسپیکر صاحب، کشمیر مظفر آباد کے اندر ایک بڑا ظلم ہوا ہے، ادھر ہماری وس نہیں ہے کیونکہ ہماری کے پی گورنمنٹ تو ادھر ہے اور وہ وس وفاق گورنمنٹ کی ہے۔ ادھر عید سے کچھ دن پہلے میرے کوہستان کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے گھر میں اندر گھس کے 2 بندے شہید ہوئے، ایک بندہ شہید ہوا ہے۔ لا منسٹر صاحب، یہ کہ آپ سنیں پھر آپ جواب دیں گے ان کو، یہ جو پی ایس صاحب کہہ رہے ہیں کشمیر کا واقعہ۔ افطاری سے تھوڑا ٹائم پہلے میں گھر میں اندر گھس کے 2 بندے زخمی ہوئے ہیں اور ایک بندے شہید ہوا ہے۔ تو میری کشمیر کی پولیس کے ساتھ بات ہوا تو جناب اسپیکر صاحب پہلے تو وہ ایف آئی آر نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد ایف آئی آر تو انہوں نے کیا مگر وہ نہ ہونے کے برابر، کیونکہ وہ جو کیس بنتا ہے وہ 7A کا کیس بنتا ہے، ان پہ دہشت گردی کا ایف آئی آر ہونا چاہیے۔ ہماری اس عوام کی طرف سے، اس اسمبلی کی طرف سے وفاق گورنمنٹ میں کہ جو لوگ ہیں، جو عمر کشمیر ہے ہمارے، ہم اس کو درخواست کرتے ہیں ایک تو ان کا اس کیس پہ فل فور کمیٹی بنا جائے۔ ایک دوسری شارٹ سی بات ہے جناب اسپیکر صاحب، ہمارا منسٹر لا بھی بیٹھا ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب، 3 مہینے سے گلگت بلتستان میں دیامر کے لوگ روڈ پہ ہیں۔ یہ بہت ضروری ایشو ہے جناب اسپیکر صاحب، اس پہ ہمارے بھی نقصان ہے، اس پہ پاکستان کے پوری عوام کا نقصان ہے۔ وہ کس ایشو پہ روڈ پہ ہیں کہ ڈیم کے جو ان کی زمینیں گئی ہے اس حقوق کے بارے میں ان کے انگرمیٹ ہے، اس انگرمیٹ کے مطابق ان کا حقوق ان کو نہیں دیا جاتا ہے۔ پورا رمضان میں افطاری لوگوں نے روڈ پہ کیا ہے، سرگی بھی لوگوں نے روڈوں پہ کیا ہے، اس میں ایک تو اس گلگت بلتستان کی غریب عوام کے ساتھ ذاتی ہو رہا ہے۔ ان کے جو حقوق کے پیسے بنتے ہیں جناب اسپیکر صاحب وہ بینک میں ہے، اور بینکوں سے وفاق گورنمنٹ مختلف قسم کے اپنے وفاد حصول کرتے ہیں، ان کے لاکھوں روپے تو صرف ٹیکس بنتے ہیں جو ان کو پرافٹ بنتی ہے، اس لیے وہ پیسے نکالتے نہیں ہیں، اس لوگوں کے ساتھ ذاتی ہے۔ ایک تو یہ میں لا منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میری یہ درخواست ہے، اور دوسرا جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ اس جرگے کو بہانے بنا کر یہاں سے ہیلی کاپٹر پہ ادھر جاتے ہیں، ادھر لوگوں کو مطمئن نہیں کر کے جناب اسپیکر صاحب وہ واپس آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو آنے جانا خرچہ ہے وہ سرکاری خرچہ ہے، اس سرکاری خرچے میں ہم بھی ہیں، ہمارے یتیم بچے بھی ہیں پاکستان کے، یہ فضول خرچے کر رہے ہیں، یہ مسئلے کے حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو جو جناب اسپیکر صاحب، اور دوسرا جناب اسپیکر صاحب جو کمپنی وہاں پہ کام کر رہی ہے ان کے وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ ایک انگرمیٹ ہے کہ ہمارا کام بند ہوگا تو ہم آپ سے پلنٹی لیں گے، اور وہ پلنٹی جو ہے نا ان کو حق حدود نہیں کرنے کی وجہ سے وہ پلنٹی جناب اسپیکر صاحب اربوں میں ہے۔ تو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اس اسمبلی کے ایوان سے، وہ مل کر درخواست کریں وفاق گورنمنٹ سے، تاکہ یہ جو ڈیم کے مسئلے لگے ہوئے ہیں، چاہیے وہ کوہستان میں ہے، چاہیے وہ گلگت بلتستان دیامر میں ہے، وفاق گورنمنٹ ایک بہترین کمیٹی بنائے، لوگوں کا حق جو ہے نا لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں سے بھی زیادتی نہ کریں اور عوام سے بھی زیادتی نہ کریں، اور ہمارے پاکستان کا فضول خرچی کر کے ہمارے پاکستان کے پیسوں کو بھی ضائع نہ کریں۔ یہی میری 3 باتوں پہ بات تھی۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ اس کا آپ یہ کریں سردار صاحب کہ چونکہ گلگت بلتستان تو ہمارے صوبے کا حصہ نہیں ہے، تو آپ ایک قرارداد لیں جو یہاں اسمبلی سے پاس ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلا جائے گا۔
ٹھیک ہے جناب اسپیکر نیکسٹ صاحب. سیٹنگ میں اس کے لیے قرارداد لیں. ٹھیک وہ شفیع اللہ خان صاحب جی دونوں کے لیے آپ علیحدہ علیحدہ قراردادیں لیں تو وفاقی حکومت کو بھیج دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم